السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائی، بزرگ اور دوستو، میں نے سورۃ الماعون کی تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے میں اس سورت کا ترجمہ کروں گا، پھر اس سورت کی تشریح کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، أرأيت الذي يكذب بالدين، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ فذلك الذي يدع اليتيم، وہ شخص وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا يحض على طعام المسکین، اور محتاج کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ فویل للمصلین، لہذا ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی منع کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، یہ تھا سورۃ الماعون کا ترجمہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورت میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس سورت کی تشریح کیا ہے؟ اس سورت کا مطلب کیا ہے؟ اس سورت میں کفار اور منافقین کے بعض برے افعال کا ذکر ہے۔ کافروں کا اور منافقوں کا بعض برے کاموں کا ذکر ہے۔ شروع کی 3 آیت میں، یعنی ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، ان 3 آیتوں میں کافروں کا ذکر ہے، یعنی کافروں کے برے افعال کا، برے کاموں کا ذکر ہے۔ اور اخیر کی 4 آیتوں میں، یعنی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، ان 4 آیتوں میں منافقین کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ کافر لوگ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ کافروں کا کہنا ہے کہ ہم جب مر جائیں گے اور قبر میں جا کر گل سڑ جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے تو پھر اللہ ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ لہٰذا کافروں نے قیامت کا انکار کیا۔ ہم ایمان والوں کے لیے لازم ہے کہ
کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ مرنے کے بعد اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ چنانچہ ایمان مفصل میں ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر ولقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں ہم نے اس بات کا اقرار کیا ہے، ہم اس بات پر ایمان لائے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد ہم جب دنیا سے چلے جائیں گے اور قبر میں گل سڑ کر ہمارا جسم مٹی میں مل جائے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی پھر ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر مسلمان اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر اور تمام کتابوں پر ایمان لائے لیکن قیامت کا منکر ہو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا منکر ہو، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کافروں کی ایک بری صفت یہ ہے وہ قیامت کے منکر ہیں۔ اسی کو فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو قیامت کا منکر ہے، جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ روز جزا یعنی قیامت کا منکر ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا فذلک الذی یدع الیتیم، اس دوسری آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کافروں کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور کافروں کا یہ حال ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ کافروں کا ایک برا عمل یہ ہے کہ وہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ کئی کافروں کے بارے میں ہے کہ جب ان کے پاس کوئی یتیم خستہ حال کچھ مانگنے کو آتا تو دھکے دے کر نکال دیتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دراصل یہ کام، یہ عمل ہر شخص کے لیے برا ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، لیکن یہاں پر کافروں کا ذکر فرما کر اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ بری صفت، یہ برا عمل اصل میں کافروں کا ہے۔ کسی مسلمان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ جب کوئی یتیم اس کے پاس اپنی حاجت اور ضرورت لے کر آئے، بجائے اس کو دینے کے اسے دھکے دے کر بھگا دے۔ یہ مسلمانوں سے امید نہیں کی جا سکتی، مسلمانوں کی یہ صفت نہیں ہو سکتی، مسلمانوں کی یہ خوبی نہیں ہو سکتی۔ مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا، اتنا گر نہیں سکتا کہ ایک غریب، ایک محتاج، ایک یتیم اس کے در پر آئے اور اس سے فریاد کرے اور اس سے مانگے اور مسلمان دھکا دے کر نکال دے۔ یہ مسلمان کی صفت نہیں ہو سکتی، یہ مسلمان کی خوبی نہیں ہو سکتی، مسلمان سے یہ توقع نہیں کیا جا سکتا۔ ولا اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتے ہیں ولا يحض على طعام المسکین، کافروں کی ایک بری صفت اور ایک برے عمل کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں۔ فرمایا اللہ نے ولا يحض على طعام المسکین، کیا مطلب؟ یعنی خود تو کسی غریب کی مدد کیا کرے، دوسروں کو بھی اس پر نہیں ابھارتا۔ یعنی کافر لوگ ایسے سنگ دل ہیں، پتھر دل ہیں، ان کے دل میں ذرہ برابر بھی رحم نہیں ہے، یہ نہ تو خود کسی غریب کی مدد کرتے ہیں نہ دوسروں کو اس پر ابھارتے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ان تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے بعض برے افعال اور برے اعمال کا ذکر کیا ہے۔ ان تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے برے کاموں کا اور برے افعال کا ذکر کیا ہے، اور اگلی چار آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا تذکرہ کیا۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ آپ حضرات جانتے ہیں کہ منافق کسے کہا جاتا ہے؟ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم،
کہ منافق کسے کہتے ہیں؟ کہ دل میں کچھ اور ہے اور زبان پہ کچھ اور ہے، یعنی یہ دل میں نفاق ہے، دل میں کفر ہے، اسلام کے خلاف نفرت ہے، دل سے وہ ایمان نہیں لایا بلکہ دل سے کافر ہی ہے، لیکن زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے۔ علماء نے منافق کی دو قسم بیان کیا ہے، ایک منافق فی الاعمال، ایک منافق فی الاعتقاد۔ ایک عقیدے میں منافق ہونا اور ایک اعمال میں منافق ہونا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے، دل میں کفر کو چھپائے ہوئے تھے، دل میں نفاق کو چھپائے ہوئے تھے، اور زبان سے یہ کہتے تھے کہ ہم تو ایمان والے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب ایمان والوں سے ملاقات کرتے تو یہ کہتے کہ ہم تو ایمان والے، ہم تو مسلمان ہیں، اور جب کافروں کے پاس جاتے، اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں منافقین تھے۔ تو منافق فی الاعتقاد یعنی اندر سے وہ حقیقت میں کافر تھے، زبان سے مسلمانوں کو یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ایمان والے، لیکن اندر سے نہ انہوں نے ایک اللہ کو اپنا معبود مانا تھا، اور اسی طریقے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا تھا۔ اندر سے وہ کافر ہی تھے، لیکن زبان سے یہ کہتے تھے ایمان والوں کو کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اور منافق فی الاعمال کا مطلب کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے جو منافقین تھے ان کی ذات پر، ان پر اللہ کے حبیب نے غور کیا کہ یہ جو منافق ہیں ان کا کیا عمل ہے، تو دیکھا کہ جب یہ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی علامت ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب بولے تو جھوٹ بولے، یہ منافق کی علامت ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے، اگر کوئی مسلمان وعدہ خلافی کرتا ہے تو وہ منافق تو نہیں کہلائے گا، منافق فی الاعتقاد تو نہیں کہلائے گا، اس زمرے میں تو نہیں آئے گا، لیکن منافقوں والا عمل، منافقوں والا کام اس نے کیا، منافق فی الاعمال میں اس کا دخول ہو جائے گا، کیونکہ منافق کی بھی یہ حالت تھی کہ منافق جب وعدہ کرتے تو وعدہ خلافی کرتے، جب بات کرتے تو جھوٹ بولتے۔ تو اگر مسلمان بھی ایسا کر رہا ہے تو منافق والا عمل کر رہا ہے، منافق والا کام کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے شروع کی 3 آیتوں میں کافروں کے برے اعمال اور برے کاموں کا ذکر کیا، اور اخیر کی 4 آیت میں یعنی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، ان 4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کا تذکرہ کیا، فرمایا فویل للمصلین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کو، یہ منافقین، یہ نماز میں غفلت برتتے ہیں، یہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور دعوی اسلام کو ثابت کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ نماز کی فرضیت کا اعتقاد بھی نہیں رکھتے۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ حقیقت میں منافقین اندر سے کافر ہی تھے، اندر سے دل سے ایمان نہیں لائے تھے، صرف زبان سے یہ کہتے تھے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، جب ایمان والے سے ملاقات کرتے۔ اس لیے نہ نماز کے اوقات کی پابندی کرتے، نہ نماز کی پابندی کرتے، جہاں دکھلانے کا موقع ملا نماز پڑھ لی، مسلمانوں کو دکھلانے کے لیے کہ ہم تو مسلمان ہیں تمہاری طرح، اور جہاں موقع ملا وہاں نماز چھوڑ دی۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ نماز میں غفلت برتتے ہیں
اور نماز بعض دفعہ چھوڑ بھی دیتے ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو منافق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے برے اعمال کا تذکرہ کیا کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ یہ نماز میں غفلت برتتے ہیں، اور نماز کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، اور نماز کے اوقات کی پابندی بھی نہیں کرتے، نہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اپنے دعوی اسلام کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، اے مسلمانوں ہم بھی تمہاری طرح مسلمان ہیں، اس لیے مسلمانوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ لفظ ان نمازیوں کو بھی شامل ہے جو ہمیشہ نماز کو آخری وقت میں ادا کرے، یا نماز کے ارکان اور شرائط کی پوری طرح رعایت نہ کرے، یعنی نماز کے جو ارکان ہیں، نماز کی جو شرائط ہیں اس کی رعایت کر کے نماز نہ پڑھے، یا خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز نہ پڑھے، یعنی نماز میں نیت باندھی اور پھر دل و دماغ دکان پہ ہے، تجارت پہ ہے، گھروں پہ ہے، دوستوں کے پاس ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ منافق کی نماز ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کی پابندی کریں، نماز کو خشوع اور خضوع اور دھیان کے ساتھ پڑھیں، نیت باندھیں تو استحضار یہ ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، حدیث جبریل میں ہے۔ اور اگر یہ استحضار نہ ہو تو کم سے کم دل میں یہ بات ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو نماز کو خشوع اور خضوع اور دھیان کے ساتھ پڑھے، اور نماز کو اپنے وقتوں میں ادا کرے، نماز دکھاوے کے لیے نہ پڑھے۔ تو اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، ویل، بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنے نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کے لیے۔ میں نے بتا دیا کہ اس سے مراد منافقین ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، ویل ہے ان نمازیوں کے لیے۔ ویل کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں ہے، تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے روایت نقل کی ہے طبرانی کے حوالے سے کہ ایک حدیث میں ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جس کی آگ اس قدر تیز ہے کہ خود جہنم کی آگ اس سے ہر دن 400 مرتبہ پناہ مانگتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہم احفظنا۔ اس لیے ہمیں ریاکاری اور دکھاوے سے بچنا چاہیے۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو سنانے کے لیے کوئی نیک کام کرے گا، دوسروں کو دکھانے کے لیے، سنانے کے لیے نیک کام کرے گا، اللہ بھی اسے لوگوں کو سنا کر عذاب دے گا اور اسے حقیر و ذلیل کرے گا۔ ہاں، اس موقع پر یہ بات یاد رہے، اگر کسی شخص نے بالکل نیک نیتی سے اور اخلاص کے ساتھ کوئی اچھا کام کیا اور لوگوں کو اس کی خبر ہو گئی اور اس پر اس کو بھی خوشی ہوئی، تو یہ ریاکاری دکھاوا نہیں ہے، تو یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ دکھاوا نہیں۔ اور اس کی دلیل تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں حدیث موجود ہے، مسند ابو یعلا موصلی کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے حبیب سے فرمایا، حضور میں تو تنہا نوافل پڑھتا ہوں، لیکن اچانک کوئی آ جاتا ہے تو ذرا مجھے یہ اچھا معلوم ہونے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ تجھے 2 اجر ملیں گے، ایک اجر تو پوشیدگی کا، چھپانے کا، کہ تو اخلاص کے ساتھ تنہائی میں لوگوں سے چھپ کر نوافل پڑھ رہا تھا، تو تجھے 2 اجر ملے گا، ایک پوشیدگی کا، چھپانے کا، اور دوسرا ظاہر کرنے کا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ منافق کے اعمال ہیں کہ نماز میں منافقین غفلت برتتے تھے اور نماز پڑھتے تھے تو دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہم اللہ کی عبادت کریں، جب ہم نماز پڑھیں تو دکھاوے کے لیے نہ ہو بلکہ اللہ کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا اخیر آیت میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں، یعنی یہ منافقین جس طرح یہ لوگ اللہ کی عبادت میں غفلت برتتے ہیں، سستی برتتے ہیں، اسی طرح لوگوں کی حقوق بھی ادا نہیں کرتے، لوگوں کے حق کو بھی ادا نہیں کرتے۔ معاون سے مراد کیا ہے؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کا ترجمہ ہوا دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ تو معاون سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے ہیں، معاون سے وہ چیز مراد ہے، جیسے کدال ہے، پھاوڑا ہے، دیگچی ہے، ڈھول ہے۔ اسی طریقے سے ہم جن کا ضرورت کے وقت پڑوسیوں سے مانگ لینا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ معاون کہلاتا ہے۔ معاون کے لفظی معنی ہے شے قلیل، تھوڑی چیز۔ ہم اپنے پڑوسیوں سے کبھی گھر میں نمک کی کمی ہو گئی تو مانگ لیتے ہیں، کبھی دھنیا پتی کی کمی ہو گئی تو مانگ لیتے ہیں، یہ معمولی چیز ہے۔ کبھی کسی دیگچی کی ضرورت ہو تو اپنے پڑوسی سے مانگ لیتے ہیں، کبھی اسی طریقے سے کدال کی ضرورت ہو، پھاوڑا کی ضرورت ہو، تو یہ عام چیز ہے، معمولی چیز ہے، یہ ہم اپنے پڑوسیوں سے مانگ لیتے ہیں۔ لیکن منافقوں کا کیا حال ہے؟ منافقوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں بھی غفلت برتتے ہیں اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کا ایک ترجمہ، ایک مطلب تو یہ ہے کہ منافقین دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں، اور اس کا دوسرا مطلب وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کی مفسرین نے دو تفسیر کی ہے۔ پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ یہ منافقین دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں، اور دوسری تفسیر حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عمر، حسن بصری، حضرت قتادہ، ضحاک وغیرہ اور جمہور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر زکوٰۃ سے کی، اور یہاں پر زکوٰۃ کو معاون کہا گیا، معاون سے تعبیر کیا گیا، اور زکوٰۃ کو یہاں پر معاون اس لیے کہا گیا ہے کہ معاون کے معنی ہے تھوڑی چیز، شے قلیل، اور زکوٰۃ میں بھی صرف 40واں حصہ ہے، یعنی اگر کسی کے پاس 1 لاکھ ہے تو شریعت نے اس پر بہت معمولی زکوٰۃ رکھی ہے، یعنی بہت زیادہ نہیں کہ 1 لاکھ میں تم 50,000 دے دو یا 30,000 دے دو یا 20,000، صرف اور صرف زکوٰۃ معمولی دینا ہے۔ کیا ہے؟ 100 میں 2.5 روپیہ، 1 لاکھ میں 2,500، تو بہت معمولی چیز۔ خلاصہ منافقین کے بارے میں اللہ نے کہا کہ نہ نماز کی صحیح طور پہ ادائیگی کرتے ہیں اور نہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کی دو تفسیر مفسرین نے کی ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کا پہلا ترجمہ اور پہلا مطلب یہ ہے کہ یہ منافقین ایک تو اللہ کی عبادت میں غفلت برتتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا نہیں کرتے۔ اگر معمولی چیز ان سے مانگی جائے، کوئی اگر ان سے دیگچی مانگ لے، کوئی ان سے پھاوڑا مانگ لے، کوئی ان سے نمک مانگ لے جس کی کوئی حیثیت نہیں، تو یہ وہ معمولی چیز دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ ایسے خبیث تھے، یہ ایسے کنجوس تھے۔ اور دوسری تفسیر ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کی کہ منافقین نہ اللہ کی عبادت صحیح کرتے ہیں اور نہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، بلکہ یہ زکوٰۃ دیتے نہیں، زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں۔ اگر دونوں تفسیر کو ملایا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ منافقین زکوٰۃ تو کیا دیتے، جو استعمالی اشیاء ہے، جن چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے، جن کے دینے میں اپنا کوئی حرج نہیں ہوتا، اس میں بھی کنجوسی کرتے ہیں۔
میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستو، بات لمبی ہو گئی، مطلب یہ ہے تو اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کی شروع کی 3 آیتوں میں کافروں کے برے اعمال کا تذکرہ کیا، برے کاموں کا تذکرہ کیا کہ یہ کافر لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے یتیم کو دھکا دیتے ہیں۔ جب کوئی یتیم مانگنے آتا ہے، جب کوئی ضرورت مند ان سے مانگنے آتا ہے تو انہیں دھکا دے کے بھگا دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ کافروں کی یہ صفت اور کافروں کی یہ خوبی ہے کہ وہ محتاج کو کھانے دینے کی ترغیب نہیں دیتے۔ ان 3 آیتوں میں کافروں کا ذکر ہے، کافروں کے برے اعمال اور برے کاموں کا ذکر ہے، اور آخر کی 4 آیتوں میں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، ان 4 آیتوں میں منافقین کے برے اعمال کا تذکرہ ہے۔ لہٰذا میرے دوستوں اور بزرگوں، اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ان جو منافقین کے برے اعمال اور کافروں کے برے اعمال کا تذکرہ ہوا ہے، ہم بھی اس سے بچ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔